اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یرونها لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاها۔ ہماری گفتگو تجزیہ و ترکیب سورہ نازعات میں چل رہی تھی، اور یہ سورہ آج اپنے آخری مرحلے تک تجزیہ و ترکیب کے لحاظ سے پہنچنے والا ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ بہت عظیم معانی، مطالب اور مفاہیم پر مشتمل سورہ ہے۔ اس سورہ میں سب سے زیادہ محوریت جس چیز کو حاصل ہے وہ قیامت کے حالات کو ہے، اور میں حسب عادت آج بھی سوروں کی تجزیہ و ترکیب سے پہلے ہلکا سا ایک ترجمے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے سوروں کا ترجمہ یا اس کی تفسیر کی طرف اشارہ کروں، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ درس تجزیہ و ترکیب کا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر بیان کرنا بہتر ہوتا ہے طلاب و طالبات کے لیے۔ گزشتہ درس میں آیت یہ والی پیش کی گئی تھی کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ سے کہ اس کا وقت کب ہے، کب واقع ہوگی قیامت۔ فیما انت من ذکراها، تو آپ کس فکر میں ہیں اس کے وقت کو لے کر کے۔ الی ربک منتہاها، نبی کہہ دیجئے کہ اس کی انتہا یعنی اس کا منتہا خدا تک ہے، مطلب خدا جانتا ہے کہ قیامت کب وقوع ہوگی، واقع ہوگی، وقوع پذیر ہوگی۔ یہ عرض کروں کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ بعض چیزوں کے علوم ایسے ہیں جن کو خالق کائنات نے اپنی ذات سے مخصوص کر کے رکھا ہے، اگرچہ معصومین علیہ السلام اہل بیت حضور سرور کائنات اور ان کے جانشینان برحق یہ عالم علم لدنی ہیں، لیکن خالق کائنات نے بعض چیزوں کے علوم کو اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے۔ اس میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت کا علم کبھی بھی کسی نبی نے، کسی امام نے، کسی ولی نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں پتہ ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ اور قرآن مجید میں جو آیات پیش کی گئی ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نبی سے یا امام سے، خصوصاً جو نبی سے تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے نبی سے تذکرہ جو کیا جاتا ہے، ہمارے نبی کا جو ذکر ہے اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا قرآن میں کہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور نبی آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کے متعلق جو علم ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے، اور نبی اکرم نے کبھی نہیں بتایا کہ قیامت کا وقت کیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی انداز ہے، الی ربک منتہاها، اس کی منتہا آپ کے رب تک ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، اے نبی آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اس انسان کو کہ جو خوف اختیار کر لے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاها، اب قیامت کے بعد کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ قیامت کے وقت بلائے جائیں گے اور محشر کا ہنگام ہوگا تو گویا ایسے ہوگا، وہ لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں ایک دن، ایک صبح یا ایک وقت ظہر اور وقت عشاء سے زیادہ نہیں ٹھہرے، مطلب چند گھنٹے یا ایک دن صرف ٹھہرے ہیں دنیا کی زندگی، چاہے وہ 500 سال جی کے گئے ہوں۔ ان کو لگے گا محشر کی زندگی کو دیکھنے کے بعد، محشر کے ماحول کو دیکھنے کے بعد، کہ وہ بس صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ وقت گزارا ہے دنیا میں، اتنی چھوٹی زندگی یہاں کی محسوس ہوگی۔ تجزیہ و ترکیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ یسألونک سے لے کے مرساها تک کی ترکیب میں کر چکا تھا گزشتہ درس میں۔ فیما میں فی جار ما مجرور، اور انتا
مبتدا من زائدہ ذکرہا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے دونوں انتا کی خبر واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو انتا من ذکرہا ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ صلہ واقع ہوں گے۔ جملہ صلہ واقع ہوگا مائے موصول حرفی کے لیے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگلی آیت، آج بہت مختصر باتیں عرض کروں گا اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج کچھ وجوہات کی بنیاد پر، مختصر درس ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ الی جار مجرور رب، الی جار رب، مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا الی حرف جار کے لیے۔ الی رب کا منتہا، منتہا جو ہے وہ مضاف ہا مضاف الیہ، منتہا یہ مبتدا بن جائے گا، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا۔ الی رب کا یہ جار مجرور خبر مقدم ہو جائے گا۔ اور جملے کیا ہیں اعراب کے اعتبار سے اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ انما انت منذر من یخشاہا، انما جو ہے وہ ادات حصر میں سے ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، ما جو ہے وہ مائے کافہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب انا کے اوپر یعنی حرف مشبہ بالفعل چاہے انا ہو چاہے انا ہو چاہے کانا ہو، یہ سارے جو کلمات ہوتے ہیں ان سے جب مائے کافہ ملحق ہو جاتا ہے تو یہ اپنا عمل نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ما جو ہے چونکہ عمل سے روک دیتا ہے، اسی لیے اس کو کافہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ انا جو مخصوص اسم سے ہے، مختصات اسم میں سے ہے، انا وغیرہ کا داخل ہونا، یہ انا اور انا وغیرہ پھر داخل ہو جاتے ہیں فعل کے اوپر بھی، مخصوص اسم سے نہیں رہ جاتے۔ جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ٹھیک ہے، کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انت مبتدا، منذر خبر، منذر مضاف، من مضاف الیہ، انما انت منذر من یخشاہا۔ پھر اس کے بعد یہ مضاف الیہ جو ہے وہ خود مبتدا ہے، اور یخشاہا فعل، فاعل اور مفعول۔ ہا کی جو ضمیر ہے وہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، فاعل یخشا میں ہوا ہے جو چھپا ہوا ہے، اور یہ ضمیر پلٹ رہی ہے ما قبل کے طرف، یعنی اے نبی آپ ہی منذر ہیں، ڈرانے والے اس کو کہ جو خوف خدا اختیار کرے، جو ڈرے، جو ڈرتا ہے، جو خوف خدا اختیار کرتا ہے، پروردگار عالم کا نبی ان کے لیے منذر ہے، خوف کا ایجاد کرنے والا ہے ان کے دلوں میں۔ اس کے بعد آتی ہے آیت کأنہم، کأنہ آپ کو پتہ ہے، میں نے نام لیا تھا اس کا، حروف مشبہ بالفعل میں سے، انا، انا، کأنہ، لیتا، لعل، لعلہ، لکنہ، یہ جو کلمات بولے جاتے ہیں اسی میں سے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اسم کو اپنا اسم بنا کر کے، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے، مبتدا اور خبر میں داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر کے رفع دیتے ہیں۔ کانا کے برخلاف ان کا عمل ہوتا ہے، کانا مبتدا اور خبر میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ مبتدا اور خبر پر کانا داخل ہو رہے ہیں، یہ جو ہیں کانا اور کیا نام ہے، کانا، سراز، اللہ، باتا وغیرہ، یہ حروف جو داخل ہوتے ہیں یہ مبتدا کو اسم بنا کر مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کے منصوب کرتے ہیں، جیسے کان اللہ غفور الرحیم۔ لیکن انا اور کانا وغیرہ کا عمل اس کے برعکس ہے کہ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں
اپنا اسم بنا کر کے، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنا کے نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں، جیسے ان اللہ علیم حکیم۔ پھر ہم کا انا کا اسم، یوم مضاف، یرونہا، یرونہا، یہ یرونا فعل و فاعل، یرونا، اور ہا ضمیر مفعولی ہے، تو یہ یرونہا فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، تینوں چیزیں ایک ساتھ ہے، یہ ایک لفظ یرونہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، مطلب ارشاد ہے پروردگار عالم کا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسو، لم حرف جازم، جازم فعل مضارع، ان 4 حروف میں سے ہے جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، لم یلبسو۔ اصل میں یہ لم یلبسونا، یلبسونا تھا، مگر لم نے نون اعرابی کو گرا دیا تو یلبسو ہو گیا۔ لم یلبسو، یلبسو فعل و فاعل، کیونکہ ضمیر جو ہے ہم کی وہ پلٹ رہی ہے ما قبل کی طرف، کأنہم یوم یرونہا۔ الا حرف استثناء، عشیۃً مستثنیٰ، او حرف عطف، ضحاہا مضاف مضاف الیہ مل کر کے عطف ہوگا اشیاء کے اوپر۔ اب یہاں میں 2 نقطے آپ کے حوالے کر دوں۔ سب سے پہلے تو یسألونہ کے لیے میں مرتبط کرتے ہوئے جواز کر رہا ہوں کہ جملہ مستأنفہ ہے، محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ ایانہ مرساہا بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے، استئناف بیانی ہے۔ اس کا آج کا جملہ آ گیا فیما انتا، یہ والا جو جملہ ہے فیما انتا منذر، یہی نا، فیما آیت کیا ہے، فیما انتا من ذکرہا، انما انتا من ذکرہا، یہ جو جملہ ہے اس کے لیے یہ عرض کیا جائے فیما حرف جر، اور اس میں استفہام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسا ترجمہ کریں، موصول والا ترجمہ اگر بن جائے تو موصول حرفی لیکن کہلائے گا، اور اگر استفہام کا ترجمہ کریں، چونکہ سوال کا انداز تھوڑا تھوڑا اس میں چھپا ہوا ہے، فیما انتا منذر میں، فیما انتا من منذر، فیما انتا من ذکرہا میں سوال کا انداز چھپا ہوا ہے، تو ماں کو آپ مائے مستأنفہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد البتہ فیما حرف جر ہے، فیما میں فی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور اس میں استفہام ہے ماں، اس میں استفہام محل جر میں ہے، اور یہ متعلق ہے خبر مقدم کے، یعنی ذکرہا کے، ذکرہا، فیما انتا من ذکرہا، اس خبر کے یہ متعلق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے من ذکرہا متعلق ہے، خود من بھی تو حرف جر ہے، یہ من ذکرہا متعلق ہے مقدر کے، متعلق ہے مقدر کے، الی ربک متعلق ہے کس کے، خبر مقدم کے، خبر مقدم کے متعلق ہے۔ جملہ آیا ہے یہاں پر الی ربک منتہاہا، فیما انتا، میں کیا عرض کر رہا تھا، الی ربک
متعلق ہے خبر مقدم یعنی منتہا کے لیے۔ اس کے بعد ایک جملے پہ آ جائیے، یسألونک، تجزیہ اور ترکیب میں اعراب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس جملے کا اعراب نہیں ہے کیونکہ استنافیہ ہے، اور ایان مرساہا میں بھی استناف بیانی ہے اس لیے اعراب نہیں رکھتا ہے، اور فیما انتا یہ بھی استناف بیانیہ ہے، پچھلے جملے کے طریقے سے محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے۔ یہ استفہام کی ایک تعلیل ہے جس میں انکار کا معنی پایا جاتا ہے۔ میں اپنے اس درس کو آج یہیں پر روکنے کی کوشش کروں گا، ایک دو جملہ بس اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ انما، یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، انما کافہ ہے، اور من جو ہے وہ موصول ہے، محل جر میں ہے، مضاف الیہ۔ یوم ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور لم یلبسو کے متعلق ہے، یلبسو کے۔ اس کے بعد عشیتاً ظرف زمان منصوب ہے، یلبسو کے متعلق ہے، او حرف عطف ہے، ضحاہا معطوف ہے اشیاء کے اوپر، اور جملہ انت منذرو اس کا محلاً اعراب نہیں ہے اس جملے کا۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جملوں کی بحث میں آگے گفتگو کرتے ہوئے، یکشاہا بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے، اور یہ صلہ ہے موصول کا من کا، اور کانہم اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے چونکہ یہ استنافیہ ہے۔ یرونہا بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، اور یرونہا جو ہے خود محل جر میں ہے، محل جر میں چونکہ مضاف الیہ، میں نے اشتباہ کہہ دیا تھا، جو کلمات اعراب رکھتے اس میں سے ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، جو جملات اعراب رکھتے اس میں سے ایک مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ لہٰذا محلاً مجرور ہے۔ اور لم یلبسو محل رفع میں ہے، خبر ہے کاننا کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔